تپتی دوپہر کا وقت تھا جب میں قبرستان میں کھڑا تھا اپنے کسی پیارے کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے. جب میں نے دور سے ایک منظر دیکھا اور میں چپ کر وہ منظر دیکھنے پر مجبور ہو گیا. وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی. اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اسے 2-4 تھپڑے لگائی ہیں. وہ رو رہی تھی، اس کا باپ بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا اور قبر کی طرف اس کا منہ کر کے اس کے ڈانٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ دیکھو دور سے. مجھے اس کی آواز بڑی مشکل سے سنائی دے رہی تھی. سو میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا کہ آخر یہ باپ اس لڑکی کو قبر کے پاس کیوں لایا ہے اور اب اسے بری طرح ڈانٹ کیوں رہا ہے، دھکے کیوں دے رہا ہے. میں جب آگے بڑھا تو مجھے ان کی آوازیں صاف آنے لگی. لڑکی نے کہا، کیا مجھے میری مرضی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کے باپ نے کہا کہ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا انجام جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں، جو معاشرے کے اصولوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جاتے ہیں. تیرے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور پھر ان کے اوپر ایسا عذاب آتا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے. دنیا میں ہی ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. دیکھ اس قبر کی طرف دیکھ. اگر وہ اپنی بیٹی کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا تو اسے یہ قبر کیوں دکھا رہا تھا؟ ایک تو یہ قبر کسی آدمی کی تھی اور وہ بھی شاید کسی نیک آدمی کی، کیونکہ نام ہی اس کا ایسا لکھا ہوا تھا. لکھا تھا حاجی محمد اختر. وہ لڑکی بھی رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی. اس نے کہا، نہیں، مجھے اللہ کی ناراضگی نہیں لینی. لیکن بابا، اس کے باپ نے کہا، چپ کر جا، اب دیکھنا کیا ہوگا، تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا. جب تم مر جائے گی ساری زندگی جو گناہ کیے ہیں نا وہ آخرت میں تیرے سر پر ناچنے لگیں گے اور پھر تو عبرت کا نشانہ بن جائے گی. تیری قبر پر بھی وہ لوگ تھوکیں گے. جیسے ہی اس نے کہا، دیکھ کر اس قبر کی طرف ابھی کیا ہوتا ہے، تو میں بھی دیکھنے لگا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ قبر تو ہلنے لگی تھی. ادھر سے مغرب کی اذان ہوئی اور ادھر سے قبر ہلنے لگی. لڑکی ایسے بری طرح ڈری کہ جیسے قبر مردہ نکل کر باہر آ جائے گا، اور فوراً اپنے باپ کی بات مان لی اور کہنے لگی، جو آپ کہو گے میں کروں گی. جہاں میری شادی کروانا چاہتے ہو میں ضرور کروں، بس مجھے یہاں سے لے جاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی قبر کے ساتھ یہ کون ہے؟ اور اس آدمی نے کہا، یہ اس محلے کا سب سے بدنام اور برکردار آدمی تھا جس نے بہت گناہ کیے تھے. اتنا کہہ کر وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے گیا اور جاتے جاتے اپنی بیٹی کو کہنے لگا، میں تیرا باپ ہوں، تیرے لیے غلط فیصلہ نہیں کروں گا. میں یہ منظر دیکھ کے ویسے ہی حیران ہوا تھا، اوپر سے یہ ہلتی ہوئی قبر، کیونکہ میں اس محلے میں نیا آیا تھا اس لیے بہت زیادہ حیران تھا. میں نے ایسی کہانیاں اور قصے تو پہلے بھی سنے تھے، لیکن پہلی دفعہ کوئی ہلتی ہوئی قبر دیکھی تھی. تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں پر ایک آدمی نظر آیا جس نے یہ منظر دیکھا تھا. کہنے لگا، یہ تو کوئی بہت ہی گنہگار آدمی، لیکن دیکھو اس کی قبر سے لوگ کیسے کیسے فائدے اٹھا رہے ہیں. اب وہ بیٹی اس کی بات نہیں مان رہی تو اس نے لا کر اسے قبر دکھا کر عبرت کا نشان دکھا کے اپنی بات منوائی. یہ ہوتی ہے عقل مندی. میں نے کہا، آپ کون؟ تو اس نے کہا، میں اس محلے میں بہت پہلے سے رہتا ہوں، تب سے جب یہ صرف گاؤں تھا، اب تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے. اس آدمی کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے اور 10 سال سے اس کی قبر اسی طرح ہلتی ہے. لوگ اس کی قبر پر تھوک کے جاتے ہیں اور جب کسی کو اپنی آخرت یاد کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کی قبر کے پاس آ جاتا ہے. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اس پر عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، کیونکہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس کی قبر ہلنے لگتی ہے. پہلے ایسا تھا یا نہیں یہ معلوم نہیں. 2-3 سال سے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا کہ جاننے کی کوشش کیا کرنی، بڑے مشہور آدمی کی قبر ہے، پورا محلہ جانتا ہے اس کو. ارے ابھی جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے نکل کے یہاں آ گئے، وہ مسجد بھی اس آدمی نے بنوائی ہے. حاجی اختر دین نام تھا اس کا، بھری جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا. یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا تھا کہ بہت ہی بدکار اور گنہگار آدمی تھا، اور دوسری طرف کہہ رہا تھا کہ یہ جو مسجد ہے وہ اس نے بنوائی ہے اور بھری جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا. میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو جناب، آج کل نہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں. یہ حاجی محمد اختر بھی کوئی ایسا ہی ایک نمونہ تھا. پہلے تو اس کی محلے میں بہت زیادہ عزت تھی. اس کے باپ دادا نے ہی یہ گاؤں بسایا تھا، یہاں کا گدی نشین تھا. لیکن اس نے کہا کہ میں نے کسی گدی پر نہیں بیٹھنا، سب انسان ہیں، سب ایک جیسے ہیں.
مجھے کوئی فضیلت حاصل نہیں، جوانی میں ہی 8 حج کیے تھے۔ اس نے باپ دادا کی دولت جو تھی اس کے پاس، لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنا اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ان کو اپنے گھر نہیں بلاتا، پر وہ امیر بھی تھا اور نیک بھی، اسی لیے تو اتنے سارے حج کر کے آیا تھا۔ چھوٹے بچوں کو دم بھی کیا کرتا تھا اور خود تو جوان تھا، لیکن 4 بوڑھی عورتوں سے شادی کر رکھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب 4 بوڑھی عورتوں سے شادی کر رکھی تھی؟ تم تو کہہ رہے کہ بڑی جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر اسے بوڑھی عورتوں سے شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ اسے تو کوئی جوان لڑکی بھی مل سکتی تھی۔ اس آدمی کا نام انور تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں جی صاحب جی، اسے جوان کیا، اسے تو جیسی چاہتا ویسی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن اس نے 4 بوڑھی عورتوں سے شادی کی، جس میں سے 2 مطلقہ تھیں اور 2 بیوہ بھی تھی۔ دیکھنے میں کوئی بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، ساری غریب گھروں سے، یوں سمجھیے کہ گاؤں سے چن چن کر بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا پتہ لگایا، پھر جب سب سے زیادہ مستحق تھی اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجا اور گھر والوں نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل جوان خوبصورت لڑکیوں کے بھی رشتے نہیں ہوتے، تو پھر ایسی لڑکی کا رشتہ کہاں سے ہونا تھا؟ اس لیے لوگ تو خوشی خوشی ایسے اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے گئے۔ اس میں سے ایک عورت ابھی تک زندہ بھی ہے جو سب سے آخری والی تھی، اسی مسجد کے پیچھے رہتی ہے، بانو نام ہے اس کا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ تو کہنے لگا کہ بس ایک دن وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم لوگوں کو بھی بڑا برا لگا کیونکہ اس نے اس گاؤں کے بہت سے کام کروائے تھے، مسجد بنوائی تھی، غریبوں کے لیے گھر کا انتظام کیا تھا، لوگوں کے راشن لگائے ہوئے تھے، لوگوں کو پیسے دیتا تھا، یہ یتیموں کی کفالت کرتا تھا، بیوہ عورتوں سے شادی کر رکھی تھی اور بہت سی ایسی عورتیں تھیں جن کو مہینے کے راشن دیتا تھا۔ اس دنیا سے چلا گیا تو برا تو سب کو لگا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد لوگوں نے یہ نوٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کی قبر ہلنے لگتی ہے کہ اس پہ اتنا عذاب آ رہا ہے کہ اس کی قبر ہلتی ہے۔ قبر کس کی ہلتی ہے؟ جناب اسی کی جس پر عذاب آ رہا ہوتا ہے۔ بس پھر لوگوں کی اس کے بارے میں سوچ بدلنے لگی اور اب لوگ اس کی قبر پہ تھوک تھوک کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جوتیاں مارتے ہیں اور کچھ لوگ اس لڑکی کے باپ کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کچھ سمجھانے کی خاطر اور مختصر یہ کہ اسے ڈرانے کی خاطر یہاں پر لے آیا۔ میں نے کہا یہ آدمی جو بھی تھا اس نے تو مجھے پرتجسس کر دیا، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نیک آدمی پر اتنا بڑا عذاب آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نیک آدمی نہیں تھا، اس کا مطلب یہی ہے جناب کہ وہ نیک بنا ہوا تھا، نیک تھا نہیں۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو باہر کے ملک چلا گیا ہے، جو بچی کچی دولت تھی وہ سمیٹ کے بھاگ گیا، اور اب اس کی ایک ہی بیوہ جو یہاں رہتی ہے، اس کے ساتھ بھی لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے، باہر نکلتی ہے تو اسے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آتی ہے اکثر یہاں پہ، جب قبر ہلنے لگتی ہے نہ تو بیچاری قبر کو پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کئی دفعہ اس نے اس قبر کو ٹھیک کروایا ہے، اس پر مٹی ڈلوائی ہے، کیونکہ ہلنے کی وجہ سے قبر پھٹنے کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنا زیادہ عذاب وہ بھی اسی دنیا میں، ایسا بھی کیا گناہ کیا ہوگا اس نے، کیونکہ اس کے گناہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، لیکن سب جاننا چاہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ آدمی تو وہاں سے چلا گیا، لیکن میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جاننا چاہتا تھا اور مجھے حقیقت صرف اس کی بیوہ ہی بتا سکتی تھی جو کہ مسجد کے پیچھے رہتی تھی، اور جتنی وہ مشہور تھی مجھے اس کے گھر کا پتہ آسانی سے مل سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر جاؤں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا یوں کسی عورت کے گھر جانا اور اس سے ملنا اتنا بھی آسان نہیں، پر سوچا کہ وہ تو بوڑھی ہو گئی، بات تو سن ہی لے گی میری، کیونکہ میری فیملی ابھی یہاں نہیں آئی تھی، ابھی تو میں نے صرف گھر پسند کیا تھا۔ میرے کچھ رشتہ دار یہاں تھے، انہی کا گھر تھا جس کو کیس جیت کے چھڑوایا تھا، اور اب وہاں پر میں اپنی فیملی کو لانے والا تھا۔ میری خیر سے جوان بیٹیاں تھی، اس لیے میں اس محلے کی تفتیش کرنے چلا آیا، یہاں پہ کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن پہلا قصہ ہی ایسا سنا کہ حیران رہ گیا۔ اب مجھے موقع دیکھ کے بانو سے بات کرنی تھی، باقی کی کہانی مجھے وہی سنا سکتی تھی، اور پھر یہ پتا چلتا کہ اس کا شوہر ایسی بھی کیا حرکت کرتا تھا کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ عذاب آ رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس بانو نامی عورت سے ملنا بہت ہی مشکل ہو، لیکن جب میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی اور کہا کہ آپ کے مرحوم شوہر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کے میں حیران رہ گیا، یہ تو میری ماں کی عمر کی عورت تھی، اب وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے اچھے سے
हिजाब किया हुआ था लेकिन निकाब नहीं किया हुआ था, क्योंकि शायद इसे मुझसे पर्दा करने की जरूरत नहीं थी। वो शक्ल से बहुत ही अच्छी और बाकिरदार औरत लग रही थी, लेकिन इसके घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। जब हम यूं किसी से बात करते हैं तो अपने मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन मैंने पहले यही पूछा, आपका घर किस तरह चलता है? इसने कहा कि मेरे मरहूम शौहर का एक बेटा था, मेरी पहली वाली सौतन से। वही महीने के कुछ पैसे भेज देता है, काफी नहीं होते लेकिन शुक्र है उसका कि भेजता तो है, इसी से मेरा गुजर बसर होता है। अब जिंदगी रह गई कितनी सी रही है, गुजर जाएगी। मैंने कहा कि अख्तर साहब ने जब आपसे शादी की तो आपकी उम्र क्या थी? इसने कहा कि उस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी और वो 26 सवाल के थे। लोगों ने हम पर बहुत बातें की, इन पर भी बहुत बातें हुई थी, फिर भी इन्होंने मुझसे निकाह किया। दरअसल मैं 24 साल की थी, मुझे तभी तलाक हो गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की और 1 साल के बाद मुझे तलाक हो गई। इसके बाद आप यकीन करें कि मैं 16 साल अपने माँ बाप की दहलीज पे बैठी रही, मेरा रिश्ता करने की कोशिश करते रहे लेकिन रिश्ता नहीं हुआ। और फिर जब अख्तर साहब का रिश्ता मेरे लिए आया तो हम सब खुशी से निहाल थे, पर तब मेरे माँ बाप ने कहा कि अब शादी करेंगे तो खानदान वाले बातें करेंगे। अजीब बात यह है कि पहले भी खानदान वाले बातें कर रहे थे और अब भी इनकी बातों से मेरे माँ बाप डर रहे थे, लेकिन फिर भी शादी हो गई तो मैं इनके निकाह में आ गई। इन्होंने ही मेरे लिए अलग से ये घर लिया। इन्होंने अपनी सारी बीवियों के लिए अलग अलग घर लेके रखे थे। ये घर भी इन्होंने मेरे नाम किया, खर्चा भी देते थे, राशन भी डलवाते थे, वक्त भी देते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन वक्त ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। जब इनके बारे में सोचती हूँ तो बड़ा अफसोस होता है, पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिली इनको। मैंने कहा मैं आपसे यही पूछने आया था, क्योंकि आप इनकी बीवी हैं और एक मर्द को सबसे ज्यादा करीब से इसकी बीवी ही जानती है। क्या आपको नहीं पता कि इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अब इन पर इतना बड़ा अजाब आ रहा है? वो इस बात पर रोने लगी और इसने कहा, अगर ऐसा हो सकता तो मैं इनके अजाब अपने हिस्से में ले लेती। इतने अच्छे इंसान के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इन्होंने दरपर्दा शायद कोई गुनाह किया हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं था। पहले तो लोग इनकी कब्र पर जाके फातिहा ख्वानी करते थे और अब थूकते हैं। इनकी कब्र पर मैं जाती हूँ, कब्र को साफ करती हूँ, ठीक करवाती हूँ। कब्र हिलने की वजह से बार बार खुलने के मुकाम तक पहुँच जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा कि ऐसी कोई आदत इनकी जो बहुत बुरी हो और आपको भी याद हो, क्योंकि जैसे अल्लाह छोटी छोटी बातों पर बख्शिश कर देता है, ऐसे ही वो छोटी छोटी बातों पर नाराज भी हो जाता है। ऐसी तो कोई बात नहीं थी इनमें बेटा। अगर मैं 3-4 दिन भी लगाऊं और सोचती रहूं कि कोई बात हो, तब भी कुछ भी नहीं मिलता। अरे वो तो गुस्सा भी नहीं करते थे। एक दिन घर आए तो खाना नहीं बना हुआ था, मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। कहने लगे कि मैं खाना बाहर से ले आता हूँ। तब भी हमारी आपस में लड़ाई नहीं हुई, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बाकी सबके साथ भी इनका यही रवैया था। अपनी बीवियों के साथ वो इंसाफ करते थे। अरे इन्होंने तो कभी ये तक नहीं जताया था कि मैं जवान जहान लड़का हूँ और तुम लोग बूढ़ी औरतें हो। कभी ऐसी कोई बात नहीं की, वरना आजकल तो लड़की अच्छी भली होती है, खूबसूरत होती है, जवान होती है, हर काम में अच्छी होती है, फिर भी इसका शौहर इसे ताने देता है, फिर भी इसके साथ लड़ाई करता है। इनके पास तो वजह थी, अगर वो हमसे झगड़ते, हमें कोई ताना देते, कोई बात कर देते, हम आगे से उफ तक न कहते। हक था इनका, इतनी अच्छे से रखा हुआ था, लेकिन फिर भी कभी लड़ाई नहीं हुई। फिर वो मनहूस दिन आया जब वो एक हादसे का शिकार हुए। बहुत ही बुरा हादसा हुआ था। इनका आखिरी सांस तक लेने का वक्त नहीं मिला और इस दुनिया से चले गए। कोई अपना नहीं था इनका, बस एक बेटा और हम सब थे। बेटा भी जिस औरत से हो, वो कदरे कम उम्र की थी। जो जानने आया था वो मुझे पता नहीं चला, मैं वापस चला गया। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। वो कहती थी, मैं अभी भी इनको याद करती हूँ, रोज इनके लिए दुआ करती हूँ। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। मैं अपनी फैमिली को, अब हम यहीं पे रहने लगे। हमें आए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए थे। ये बात मेरे घर वालों तक भी पहुंच गई कि यहाँ पे एक कब्र है जो हिलती है। मेरी जवान बेटी कहने लगी कि बाहर देखने चलते हैं। मैंने कहा कि तुमने क्या कब्र को पार्क बनाया है कि देखने चलते हैं? अरे इस आदमी पे अजाब आ रहा है, अजाब।
کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی اور عجیب بات ہے، ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے اور تم اسے دیکھنا جانا چاہتی ہو۔ وہ تفریح کے لیے اس نے کہا کہ نہیں ابا، میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی، میں بھی اسی لیے دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے بھی عبرت ہو سکے، میرے بھی تو بہت سے گناہ ہوں گے نا، اللہ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کے وہاں چلا ہی گیا، مغرب کے وقت ہی وہ قبر ہلا کرتی تھی، سو مغرب کے ٹائم ہی گئے تھے، لیکن ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ آج شام میں پھر سے ایک عجیب سا منظر تھا، ایک آدمی وہاں اپنے 2 سال کے بیٹے کو لے کر کھڑا تھا اور اس سے اس قبر پہ جوتیاں برسا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا میرا بچہ بڑا بیمار ہے، اسے کسی کی نظر لگی ہے، اس سے نیک کام کروا رہا ہوں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا یہ کون سا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسے بدکار آدمی کی قبر پر جوتا مارنا نیک کام ہی تو ہے، اس لیے یہ سب کچھ کروا رہا ہوں۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اس گاؤں کی شرافت کے بارے میں بڑا سنا تھا، تبھی تو یہاں آئے تھے، لیکن یہاں کے لوگ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی دقیانوس قسم کے ہیں۔ میری بیٹی نے کہا ٹھیک تو کہہ رہا تھا، وہ کتنے گنہگار لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، جب ہم ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آئے تو ہمارے دل کو سکون آ جائے۔ اب اس پہ عذاب آ رہا ہے تو اچھی بات ہے نا، اللہ نے سزا دی ہے اس کو، ضرور یہ بڑا برا آدمی ہوگا، لیکن میں نے اس آدمی کے بارے میں اس کی بیوی سے جو سنا وہی میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ یہاں پہ جس کے سامنے بھی حاجی اختر کی بات کروں وہ اس کو برا ہی کہتا تھا کہ بہت ہی برا آدمی تھا، اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ ہماری محلے کی گندگی تھا، مونسون کا موسم شروع ہو چکا تھا، اچانک سے ہی موسم زیادہ ہی بگڑ گیا، بہت تیز بارشیں آئی، ایسی بارشیں کہ لوگ اپنے ہی گھروں میں قید ہو کر رہ گئے، باہر نکل نہیں سکتے تھے، گلیوں میں پانی بھر گیا۔ عجیب سا معاملہ ہو گیا کہ 3-4 دن زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی تھی، اور اس کے بعد یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی کہ حاجی محمد اختر کی قبر پھٹ گئی ہے، اور نیچے سے جو مناظر نکلے ہیں توبہ توبہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ سب لوگ قبرستان کی طرف بھاگے اور میں بھی، بلکہ میں تو سب سے آگے تھا، میری نیت پوری نہیں تھی لیکن میرا تجسس شاید سب سے بڑا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو سامنے جو منظر تھا دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ حاجی محمد اختر کی قبر بارش ہونے کی وجہ سے بالکل کھل چکی تھی، ظاہر ہے اتنے دن جب بارش ہوئی تھی، اور اس قبر کی تو پہلے ہی ہلتی رہتی تھی، اس لیے اس کے کھلنے کے چانس سب سے زیادہ تھے۔ قبر پھٹ گئی ہے، منظر ہی بڑا عجیب تھا، لیکن قبر کے اندر جو منظر تھا وہ ہماری امید سے بڑھ کر ہی تھا، کیونکہ یہاں ایک نہیں 2 معاملات تھے۔ ایک معاملہ تو یہ کہ حاجی محمد اختر کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے بہت سے سال ہو گئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے ابھی دفنایا ہے، ابھی تک اس کے کفن پر ہلکی سی مٹی بھی نہیں لگی تھی، اس کے وجود سے خوشبو آ رہی تھی اور وہ بالکل ایسے پڑا تھا جیسے سو رہا ہے، بالکل اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ یہ بات سب کے لیے سوالیہ نشان تھی، اور میں تو اس سے بھی زیادہ پریشان تھا، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ وہ بہت ہی گنہگار آدمی تھا، پر یہاں پر اس کی میت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے اس کے خلاف اتنی باتیں کیوں کی؟ لوگ اس کی قبر پر تھوک کے کیوں چاہتے تھے؟ اس کے ساتھ برا کیوں ہوا؟ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو بدنام کیوں کیا گیا؟ پھر کیا وجہ تھی؟ سب لوگ حیران اور پریشان تھے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لوگوں کو وہ معاملات بھی یاد آ گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یوں ہی بیچارے کو بدنام کیا، جب بیمار تھا تو اس نے میرے ہسپتال کی فیس دی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میرے لیے گردے کا انتظام اس نے راشن دیا تھا، کوئی بولا میرے گھر کی چھت ڈلوا دی، مرحوم نے۔ سب لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ سجدے میں بھی گر چکے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا اگر ایسی ہی بات تھی کہ یہ نیک آدمی تھا، بھلائی بھی کر رکھی تھی، تو پھر یہ پتہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا پتا بیٹا، ہمیں تو جو نظر آیا ہم نے مان لیا۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ تم نے کسی قبر کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی نہیں دیکھا، اور اس قبر کو میں نے اپنی آنکھوں سے ہلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو پتہ لگانا چاہیے تھا کہ اگر یہ قبر کسی گنہگار بندے کی ہوتی تو سوال بھی نہیں بنتا تھا، لیکن جب آپ سب لوگ اس کی نیکی کی گواہیاں دے رہے ہیں تو پھر اتنا حق تو تھا مرحوم کا کہ پتہ چل سکتا کہ معاملہ کیا ہے۔ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کسی اور جگہ بنا دی جائے، کیونکہ یہ قبر بالکل بوسیدہ اور خراب ہو چکی ہے۔
لیکن اس کام میں سب سے پہلے ٹانگ انور نے اڑائی، جو قبرستان کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ گنہگار ہے۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اتنے سال بعد بھی بالکل وہ صحیح پڑا ہے۔ نیک لوگوں کی میت پر مٹی کا ایک ذرہ نہیں لگتا، اور تمہیں کیا گواہی چاہیے اس بات کی کہ وہ گنہگار ہے؟ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ بات انور نے کی تھی، اور جب قبر کو وہاں سے ہٹایا گیا تو اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ حاجی محمد اختر کی قبر کیوں ہلتی تھی۔ پہلے تو سب لوگ اپنی بے پرواہی اور بے رخی پر شرمندہ تھے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ کیا اور پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب تو لوگ اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے کے مقام تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ اس قبر کے نیچے جو معاملہ تھا وہ کسی بھی آسیبی مخلوق یا معاملے سے الگ ہی تھا۔ دراصل اس قبر کے نیچے ایک موٹا پائپ جا رہا تھا، جسے دور کے پیٹرول پمپ سے کنیکٹ ہوتے دیکھ لیا گیا تھا۔ مطلب کہ کسی نے پیٹرول چوری کرنے کے لیے یہاں پر پائپ لگایا تھا اور اسے قبرستان کے راستے سے گزارا گیا تھا، اور جب اس پائپ کے اندر سے پیٹرول گزرتا تو اس کی دھمک کی وجہ سے قبر ہلنا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ پائپ بالکل قبر کے نیچے تھا، یعنی کہ یہاں پہ پائپ لائن بچھائی گئی تھی، اور یہ سب کچھ غیر قانونی تھا، کوئی چوری کر رہا تھا۔ اب تو سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے پھر سے قبر کو دوسری جگہ بنایا، اس پہ پھول ڈالے، خطبہ ڈالا، بلکہ سب نے ایک ایک قرآن خوانی بھی رکھی، اور دیگ پکا کے بھی چاول بانٹے گئے، اور حاجی محمد اختر کی بیوہ کو بھی بلایا گیا، اس کے ہاتھ سے ہی چاول بٹواتے رہے اور اس سے معافی مانگی۔ وہ بھی بری حالت میں تھی اور رو رہی تھی، کہنے لگی میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ وہ اچھا انسان ہے، لیکن اب سوال یہ بھی تھا کہ یہ سب کچھ کس کا کیا دھرا تھا۔ پولیس آ گئی، بتایا گیا کہ سارا معاملہ ان کے سامنے تھا۔ جو کام یہ آدمی کروا رہا تھا وہ یہاں پر نہیں تھا، ملک سے باہر تھا، لیکن اس نے اپنے ایک نمائندہ ادھر چھوڑا ہوا تھا جو یہ سارے معاملات دیکھا کرتا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ انور ہی تھا۔ میں بھی حیران رہ گیا، اس نے تو مجھے یہ کہانی سنائی تھی۔ دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر اس بات کو پھیلا دیا جائے کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اس پر عذاب آ رہا ہے اور یہ قبر ہلتی ہے، تو کوئی بھی کبھی بھی اس قبر کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اس کا راز بھی ہمیشہ چھپا رہے گا۔ پولیس کے 2 ہاتھ لگاتے ہی اس نے گناہ قبول کر لیا اور اپنے مالک کا پتہ بھی بتا دیا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور سب لوگوں کو سمجھا دیا کہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں پہ نظر رکھیں۔ یہ آدمی یہیں پہ رہتا تھا، اس نے چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا، قبرستان کے آس پاس رہتا تھا، کیونکہ اس کا یہاں پہ کیا کام تھا؟ یہ کوئی گورگن تو نہیں تھا، اس کا مطلب کہ یہ نگرانی کر رہا تھا اور اسے اس کا اچھے بلے موٹے پیسے ملا کرتے تھے۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اس کا نیک بندہ یہاں پر سو رہا تھا، اسی لیے یہ سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ قبر کو پھر سے بنایا گیا اور خوبصورت بنایا گیا۔ ابھی بھی لوگ وہاں جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اپنے کیے کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ کوئی زندہ ہو یا مردہ، اس پہ الزام لگانا بہت بری بات ہے۔ میں بھی جایا کرتا ہوں اور کبھی کبھی میرے گھر والے بانو باجی کے گھر کھانا وغیرہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ پہلے سے بہتر ہے، خوش رہتی ہے، جہاں جاتی ہے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ ان سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر اختر یہاں پر ہوتا تو ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہوتا تو وہ بھی سب کو معاف کر دیتا۔ اس کی طرف سے میں نے بھی آپ سب کو معاف کر دیا۔ آپ لوگ اس بات کو بھول جائیں، لیکن یہ بات بھولنے کی نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اس لیے میں نے یہ کہانی بھیجی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی۔